کہ جو یسوع کی محبت ہے اس کے اندر صبر پایا جاتا ہے۔ میں بھی کرنتھس میں جو پال نے کلیسیا قائم کی تھی ان کے اندر بے صبری کی روح آ چکی تھی، وہ بے صبری ہو چکے تھے، جس طرح آج کے دور میں بے شمار ایسے لوگ ہیں جو بے صبری ہو جاتے ہیں کہ بڑھیا دعا کروایا حال تک اسی شفا نہیں پائی، بہت ہم نے پریئرز کی ہیں لیکن ابھی تک ہمیں فائدہ نہیں ہوا۔ لیکن جب مسیح کی محبت کا گفٹ ہمارے اندر آ جاتا ہے تو پھر خدا ہمیں صبر دیتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کئی دفعہ دنیا میں رہتے ہوئے خدا نے یہ جو دنیا میں رہتے ہوئے ایک نظام بنایا ہے کہ جو انسان پیدا ہوتا ہے ایک وقت آتا ہے وہ اس دنیا سے جاتا بھی ہے، ایک وقت ہوتا ہے کہ جب وہ اس دنیا میں آتا ہے پھر خدا نے جو قانون بنایا اسے پورا کر کے وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو کئی دفعہ اپنوں کے غم کی وجہ سے لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، انہیں تسلی نہیں ملتی، لیکن ایک ایسا وقت آتا ہے اس کے رشتہ دار بھی اسے تسلی دیتے ہیں، اس کے اپنے بھی تسلی دیتے ہیں، لیکن وقتی طور پر انسان خاموش ہو جاتا ہے، رونا بند کر دیتا ہے، لیکن دل کو تسلی نہیں ملتی۔ اپنوں کا غم جو ہے وہ انسان کو برا کر دیتا ہے، لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس شخص کے لیے جب دعا کی جاتی ہے تو خدا کی طرف سے اسے تسلی مل جاتی ہے، اسے راحت مل جاتی ہے۔ وہ دل جو بے چین رہتا ہے کہ میرا وہ خاص رشتہ تھا اس شخص کے ساتھ اور اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے تو مجھے بے چینی رہتی ہے، لیکن جب اس شخص کے لیے دعا کی جاتی ہے پھر خدا اسے تسلی دیتا ہے۔ اسی لیے بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خدا تسلی کا سرچشمہ ہے۔ خدا نہ صرف تسلی دیتے ہیں بلکہ خدا کے اندر سے تسلی کے چشمے بہہ نکلتے ہیں۔ تو سیم اسی طرح جب محبت کی خوبی جو مسیح کی محبت ہے اس کی خوبی جب ہماری زندگی میں آ جاتی ہے پھر ہمیں بھی صبر کرنا ہم سیکھ جاتے ہیں، حالاتوں کا مقابلہ کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ جیزس جب صلیب کے اوپر تھے تو وہاں پر 7 کلموں میں سے ایک کلمہ جیزس نے بولا کہ اے باپ ان کو معاف کر۔ ہمارے بچوں میں سے کسی کو یہ کلمہ بھی دیا گیا ہے، ہم اس کے تعلق سے بھی گڈ فرائیڈے والے دن سیکھیں گے۔ آج میں اتنی بات نہیں کروں گا تاکہ جس شخص نے اس کلمے کو پریچ کرنا ہے ہم اس کی زبانیں سیکھیں گے۔ صرف تھوڑا سا یہ بتاؤں گا کہ اگر مسیحا نے کہا تھا کہ اے باپ انہیں معاف کر، تو میں سمجھتا ہوں اس وقت بھی جیزس کے اندر جو محبت کا گفٹ تھا وہ صلیب پر بھی آپریٹ ہو رہا تھا۔ یہ جو مسیح کے گفٹ ہیں، پاک روح کے گفٹ ہیں، یہ چھپتے نہیں ہیں، یہ رکتے نہیں ہیں، یہ آپریٹ ہوتے رہتے ہیں، حالات کیسے بھی ہو۔ مسیح اس صلیب کے اوپر تھا، یسوع بادشاہ پریشان تھے، دکھ کی حالت میں، جان کنے کی حالت میں، پھر بھی مسیح کے اندر جو محبت کا گفٹ تھا وہ آپریٹ ہو رہا ہے۔ تو مسیح کیا بول رہے ہیں؟ اے باپ ان کو معاف کر جنہوں نے میرے بڑے بڑے کیل لائے، انہوں نے تو معاف کر، ان کو معاف کر جنہوں نے میرے سر کے اوپر کانٹوں کا تاج رکھا ہوا ہے، ان کو تو معاف کر۔ یہ بہت بڑی ایک بلیسنگ ہے جس شخص کے اندر محبت کا گفٹ آ جاتا ہے۔ مسیح کی محبت یاد رکھیے، مسیح کی جو محبت ہے وہ یونیک ہے، وہ دنیا سے نہیں ہمیں مل سکتی، وہ پیسوں سے ہم خرید نہیں سکتے، وہ صرف اسی وقت ہمیں ملتی ہے جب ہم مسیح کی صلیب کے نیچے آتے ہیں اور ہمبل ہو جاتے ہیں، جھک جاتے ہیں۔ اس وقت جیزس کا بلڈ ہمارے اندر اپنی محبت کی خوبی پیدا کر دیتے ہیں، پھر ہم صبر کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہمارے اندر صبر آ جاتا ہے۔ لکھا ہے محبت صابر ہے اور مہربان، محبت حسد نہیں کرتی۔ آج دنیا کے اندر ہزاروں لاکھوں ایسے لوگ ہیں جو حسد کرتے ہیں کہ یہ میرا رشتہ دار ہے، بڑا امیر ترین ہو رہا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ بابوں کے پاس چلے جاتے ہیں، وہ تعویذ لے کر آتے ہیں، ان کے خلاف موکل بھیجے جاتے ہیں، تو پھر جن کے خلاف جادوگری سٹارٹ کرتے ہیں، اگر تو وہ روحانی شخص نہیں ہوتے تو ان کی زندگی میں بھی بڑی پرابلمس آتی ہیں، اور جو شخص کر رہا ہوتا ہے
وہ بیسیکلی اس کے اندر حسد کی اسپرٹ ہوتی ہے. اسے فائدہ کوئی نہیں ہے. اس نے جادوگر کے پاس جانا, جادوگر فری کچھ نہیں کرتے. وہ پہلے کے اندر کیش, پیسے دے, بکرا دو, کالا ککڑ دو, تو بڑا کچھ کہنے پاچ کے رہنا نہ دو. تو جب وہ پیسہ ضائع کرتے ہیں تو ان کے اندر جو اسپرٹ ہوتی ہے حسد کی, وہ تسلی پاتی ہے. لیکن جن کے اندر مسیح کی محبت ہوتی ہے, عزیزو یاد رکھیں, وہ شخص کبھی حسد نہیں کرتا بلکہ وہ خوش ہوتا ہے. وہ ایمانداروں کی سرفرازی کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے. وہ کہتا ہے تھینک یو جیسس, تو نے اس بیٹی کو یہ بلیسنگ دی, تو نے اس بیٹی کو اولاد چاہیے, تو نے اسے اولاد کی برکت دی. ایسے بھی لوگ ہیں وہ جادوگرہ سے کول جاندے نے, کہندے خداون اے بیٹی دا میری بیٹی دے نال بیاہ نہیں ہویا, اینو کدی اولاد نہ ملے. اینج دے لوگ کدی تسی دیکھے شاید تسی نہ ویکھو, میرا بڑا تجربہ ہے اس کیونکہ خدا نے جو مجھے خدمت دی ہے اس میں طرح طرح کے لوگ آتے ہیں. اور جب خدا کا خادم پریئر میں ٹھہرتا ہے پھر خدا اپنے خادموں کو دکھاتا ہے. کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ایدے گھر کدی اولاد نہیں ہونے چاہیے, میں ایدے بچے نہ ویکھا. لیکن کچھ ایسی بھی زندگی ہے کہ جو دعا کرتے خدا میں نے بیٹی دی, خدا میں اسی اولاد کی برکت دے. کتنا ڈفرینٹ, ایک بڑا فرق ہے ایسے لوگوں میں جو دوسروں کی برکتوں سے حسد کرتے ہیں, اور کچھ ایسے لوگ جو دوسروں کے لیے رکھنوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور شفاعت کرتے ہیں. اور جو شفاعت کرنے والے لوگ ہیں وہ آپ اور میں, ہم سب ہیں. آپ حسد نہیں کرتے, کسی نے اولاد مل جائے تو آپ خوش ہونے ہیں, بلکہ انہوں چکنے انہوں گلے لانے ہیں. تو جب ہمارے اندر یہ ہارٹ آ جاتا ہے, اس کا مطلب ہے کہ مسیح کی محبت نے ہمارے اندر جنم لے لیا. جتنے یہاں پر بیٹھے بیٹیاں بیٹی, عزیزو ضرور آپ اپنی زندگی میں مسیح کی محبت مانگا کریں. مسیح کی محبت جو ہی آپ کے اندر آئے گی, ہر طرح کے گھاٹے کمیاں آپ کی زندگی سے جاتی رہیں گی. مسیح کی محبت کا ہمارے اندر آنا کوئی نقصان نہیں ہے. جتنے یہاں پر موجود ہیں سارے غور سے سنیے گا, مسیح کی محبت کا ہمارے اندر آنا ہمارے لیے نقصان کا سبب نہیں بلکہ برکتوں کا سبب ہوتا ہے. کئی دفعہ بندہ کہتا ہے میرے کو غصہ ہی بڑا آتا ہے تو میں مسیح کی محبت کی کرنی, انہوں مسیح کی محبت بہت ہی چاہیے, کیونکہ جب اس کے اندر مسیح کی محبت آ جائے گی تو مسیح کی محبت اسے دنیا کا حالات کا مقابلہ کرنا سکھائے گی. جیزس کراس کے اوپر بیسیکلی ان لوگوں کا مقابلہ کر رہے تھے اپنی محبت سے, اپنے محبت کے گفٹ سے. جیزس کیا نہیں تھے کر سکتے, سب کچھ جس کے اندر اتھارٹی تھی. وہ یسوع جو پانیوں کے اوپر چلتا تھا, مردے زندہ کرتا تھا, صلیب کے اوپر سے اترنا جب لوگ ہتھوں میں اڑا رہے تھے کہ تو صلیب سے نیچے اترا, جیزس کے لیے یہ کوئی بڑا کام نہیں تھا, چھوٹا جا کام تھا. لیکن چونکہ ہونا تھا ایسے ہی کہ جیزس نے صلیب پر جانا تھا, ہماری خاطر دکھ سہنے تھے, اپنی جان قربان کرنی تھی. اگر جیزس مرتے نہ تو ہم کبھی گناہ سے زندہ نہ ہوتے, آپ کا گناہوں میں ہی رہنے. جیزس مر گئے تاکہ ہم گناہوں سے آزاد ہو جائیں, ہم گناہوں سے زندہ ہو جائیں. آج ہم نے کیا سیکھا, یہاں پر تو مجھے بتائے گا, کیونکہ ڈیلی کی جو عبادت ہوتی ہے وہ شارٹ ہوتی ہے, میسج کو بہت آگے لے کر جا سکتی ہے, لیکن یہاں پر میں اسے پاؤز کروں گا. آج ہم نے کیا سیکھا ہے جی آج پر مسیح کی محبت صاحب نے وہاں نہیں ہوتا تھا جی شیخی نمازی کیوں بھجی, ہاللیلویا, مسیح کی محبت شیخی نمازی. ہم نے مسیح کی محبت دوسروں کو دکھانی ہے, پہلے اپنے اندر بھی مانگنی ہے, کہنا خدا میرے اندر مسیح کی محبت. تو جی تاڑے کو کڑی ہے ہی نہیں تو تجھے کہو جی میرے کو تنوں میں کڑی کس طرح دکھاؤں. اگر میرے پاس واچ ہی نہیں تو میں کہاں جی میرے کو واچ ہے, ہاتھ پیچھے کتنے ہو کہ میرے کو واچ ہے. کہ کچھ شرارتی بچے ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے, انہیں گوٹ کھچ کے دیکھنا تو باقی کڑی ہے بھی کہ نہیں. اگر ہمارے اندر مسیح کی محبت ہے ہی نہیں تو ہم کیسے کسی کو دکھا سکتے. پہلے ہم نے اپنے اندر مانگنا ہے کہ یسوع میرے اندر اپنی محبت کٹ کٹ کے پڑ دے, وہ نکلے نا میرے اندر باہر. جہاں میں بار بار غصہ آتا ہے نا, وہ غصہ میرے اندر باہر کر دے, تو پھر ہم شیخی نہیں ماریں گے, پھر ہم حسد نہیں کریں گے,
फिर हमारे अंदर मसीह जैसा मिजाज आ जाएगा। आइए आंखें बंद करेंगे सब।